بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو مسلمانوں کے مختلف امور پر مختلف اوقات میں بدعت کا فتویٰ جاری کرتے رہتے ہیں، اور جو بدعت کی مذمت کے اندر احادیث موجود ہیں ان کو اس پر فٹ کر کے اس کو جو بھی امر ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، وہ جمہور امت مسلمہ اس پر کارآمد ہوتی ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اسے ناجائز کہہ دیا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو بدعت کا لفظ بولا گیا اس سے کیا مراد ہے، اس کا محمل کیا ہے۔ اکابرین امت، علماء امت، محدثین اور فقہا نے اس سے کیا مراد دیا ہے۔ دراصل بدعت کہتے ہیں ہر اس فعل کو جس کی پہلے مثال، پہلے نظیر موجود نہ ہو۔ یہ امر چاہے یہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو یا فعل سے، عمل سے تعلق رکھتا ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس کی نظیر پہلے سے موجود نہیں ہے، اس کی مثال پہلے سے موجود نہیں ہے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں یہ لغوی بحث تھی۔ شرعی طور پر بدعت جس کی اصل شریعت کے اندر نہ ہو، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہی چیز لکھتے ہیں، لیس لہ اصل فی الشرع، کہ جس کے لیے شریعت کے اندر اصل کوئی موجود نہ ہو وہ شرعی طور پر بدعت کہلاتا ہے۔ دراصل بدعت کی دو قسمیں ہیں، دو نوعیں بنتی ہیں۔ ایک قسم جس کو لغوی بدعت کہا جاتا ہے، جس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، جس کو بدعت محمودہ کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہے جو بدعت شرعی کہلاتی ہے، اصطلاحی کہلاتی ہے، بدعت سیئہ کہلاتی ہے، اور بدعت ضلالہ کہلاتی ہے۔ اب دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ بدعت کا فتویٰ جاری کرتے ہیں وہ بغیر تفریق کے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث کا محمل بتائے وہ مطلقاً فتویٰ جاری کرتے جاتے ہیں، چاہے کوئی عمل لغوی طور پر بدعت ہو، چاہے کوئی عمل شرعی طور پر، اصطلاحی طور پر بدعت ہو، وہ یہ دیکھے بغیر اس پر بدعت کا فتویٰ جاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ بدعت کی جو تقسیم ہم نے لغوی اور اصطلاحی یا شرعی کی، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ اکابر امت جو ہیں یہ تعریف کرتے آئے ہیں اور یہ تقسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکابرین امت کے اقوال اس معاملے میں کیا ہیں۔ شارحین حدیث نے احادیث کے اندر جہاں بدعت کی بحث آئی تو کیا کلام کیا ہے، ہم اس پر دیکھتے ہیں۔ اب اس سلسلے کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر جو ہیں آپ اپنی تفسیر کے اندر یہ بحث کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں والبدعۃ علی قسمین، بدعت دو قسموں پر ہے۔ کون کون سی؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بدعت شرعیہ ہوتی ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اور بعض اوقات یہ بدعت لغویہ ہوتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو نماز تراویح پر جمع کرتے اور دوام کی ترغیب دیتے وقت فرمان نعم البدعۃ ھذہ۔ اور اسی طرح شیخ ابن تیمیہ وہ اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس فرمان نعم البدعۃ ھذہ اس کے تحت بدعت لغوی کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انما سماہا بدعہ، اس کے سوا نہیں کہ اس کا نام رکھا ہے بدعت، اس لیے کہ یہ عمل اس سے پہلے اس انداز میں نہیں ہوا تھا، لہذا یہ بدعت لغوی ہے، بدعت شرعی نہیں۔ بدعت شرعی وہ گمراہی ہوتی ہیں
جو دلیل شرعی کے بغیر سر انجام دی جاتی ہے۔ اب اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ثم البدعۃ علی نوعین، پھر بدعت دو قسم پر ہے، بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ اگر وہ شریعت میں کسی اچھے کام کے تحت ہو تو بدعت حسنہ ہوگی، اور اگر شریعت میں کسی قبیح امر یعنی برے کام کے تحت ہو تو بدعت قبیحہ یعنی سیئہ ہوگی۔ اور اسی طرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کل بدعت دلالہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اے کل بدعت سیئۃ دلالہ، کہ ہر بدعت جو سیئہ ہے، بری ہے، وہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس عمل کا اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر ملے گا۔ اور یہ کہ حضرت شیخین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صحیفہ میں لکھا، اور عہد عثمانی میں اس کی تجدید کی گئی، تو یہ بدعت حسنہ کہلائے گا، نہ کہ بدعت سیئہ جو کہ دلالہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا البدعۃ بدعتان، بدعت وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، محمودہ و مذمومہ، کہ ایک اس کی قسم محمودہ ہے جو پسندیدہ ہے، اور دوسری قسم مذمومہ ہے جو ناپسندیدہ ہے، اور دونوں کی آپ نے آگے وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ بدعت محمودہ یعنی حسنہ اور بدعت مذمومہ یعنی سیئہ۔ بدعت محمودہ جو ہے وہ ہوگی جو سنت کے موافق ہو، اور بدعت سیئہ وہ ہوگی جو سنت کے خلاف ہو۔ اب اس میں بالکل واضح طور پر انہوں نے علیحدہ علیحدہ ان کی تقسیم کر دی، اور یہی تقسیم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی، اس حدیث پاک سے بھی اخذ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، ایجاد کیا، تو اس کے لیے اس کا عمل ہے، اور جس نے اس طریقے پر عمل کیا وہ اس کا بھی عمل ثواب اس کے لیے ہوگا، اور جس نے برا طریقہ اسلام کے اندر رائج کیا تو اس کو اس کا اپنا بھی گناہ ملے گا، اور جو اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ملے گا۔ اب اس کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ اگر وہ طریقہ پہلے سے موجود تھا تو پھر ایجاد کرنے والے کو تو ثواب نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایجاد کرنے والا یہ نہیں، پہلے سے موجود ہے، تو تب ہی ہوگا جب جو یہ شخص جو ہے اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرے گا، لیکن اس کی اصل شریعت کے اندر پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ اگر اصل موجود نہیں تو پھر وہ مردود ہوگا، رد ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اس کے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوئیں، بدعت لغویہ جسے حسنہ محمودہ کہا جاتا ہے، اور بدعت اصطلاحیہ جو شرع اصطلاح جو ہے، اصطلاح شرع کے اندر جو موجود ہیں وہ بدعت دلالہ ہے، سیئہ ہے۔ اب بدعت سیئہ کے لیے دو شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل موجود نہیں وہ بدعت سیئہ ہے۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ یہ بدعت سیئہ جو ہے جب یہ آتی ہے، اس کی پہچان کہہ لے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جو کسی بھی سنت کے خلاف ہو، یعنی حکم شرعی کے خلاف کوئی امر ہو تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ یعنی شرع کا حکم تو کچھ اور تھا، شرع کے
احکام سے جو چیز مخالفت میں لائی جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور یہ مخالفت والی بات بھی ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ اس پر بھی محدثین کی آراء موجود ہیں، اس پر بھی علماء اکابرین امت نے اس پر اقوال پیش کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس معاملے کے اندر جو ہے بدعت جو ہے جو سنت کے خلاف ہو، علامہ ابن تیمیہ انہی کے جو ہے مجموعہ فتاویٰ کے اندر یہ چیز موجود ہے، والبدعۃ ما خالفت کتاب و سنہ، کہ بدعت سے مراد ایسا کام ہے جو اعتقادات عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت کے اجماع کی مخالفت کرے، جیسے خوارج، روافض، قدریہ اور جہمیہ کے عقائد۔ اب اس کے اندر یہ چیز واضح طور پر بالکل موجود ہے کہ بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف کوئی عقیدہ کوئی عمل ہو۔ غیر مقلد عالم دین نواب صدیق حسن خان بھوپالی آپ لکھتے ہیں کہ البدعۃ الضلالۃ، بدعت الضلالہ وہ کیا ہے؟ وہ حرام کام ہے جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے۔ جس بدعت سے کوئی سنت چھوٹے نہ چھوٹے وہ بدعت نہیں، بلکہ وہ اپنی اصل میں مباح ہے۔ اب اس سے یہ چیز بالکل جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ بدعت جو ہے وہ بدعت سیئہ، وہی شریعت نے اسی کو بدعت کہا ہے، وہ جو خلاف سنت ہو، جو سنت کے احکام کے خلاف ہو، وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، اسی کی مذمت کی گئی، اسی پر وعیدات موجود ہیں۔ اور جسے بدعت حسنہ کہا جا رہا ہے وہ بدعت جو ہے بدعت لغوی ہے، وہ شرعی اصطلاحی بدعت نہیں ہے۔ اور لغوی بدعت اس کو حسنہ کا نام کیوں دیا گیا؟ وہ اس لیے دیا گیا کہ قرآن و احادیث کے اندر اس کے لیے حسنہ کے لفظ آئے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان من سنّا سنتاً حسنتاً، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب تراویح کو جو ہے رائج کیا، پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت اکٹھی ادا کی جائیں، تو آپ نے اس کے لیے الفاظ بولے کہ نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، نعمہ اچھی، حسنہ اسی سے لیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم جو ہے بدعت حسنہ کہہ لیتے ہیں، ورنہ یہ اصطلاحی طور پر بدعت نہیں بنتی، کیونکہ اس کی اصل پہلے سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تراویح پڑھائی تھی، تو اصل شریعت میں موجود ہے، لہذا یہ نیا کام جو ہے اصطلاحاً نہ ہوا، اصطلاحی طور پر یہ شرعی طور پر یہ بدعت نہ ہوئی۔ اب لغوی اور شرعی کا فرق جو ہے آپ اس مثال سے لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ شرعی احکام اس کے کیا ہیں؟ مسجد اصطلاحی کسے کہا جاتا ہے کہ وہ قطعہ، وہ خاص مکان جس جگہ پر اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، اور وہاں جو ہے لوگ عبادت کے لیے، نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہ شرعی اور اصطلاحی مسجد ہوتا ہے۔ اور اس قطعہ کے احکام ہر ایک جانتا ہے کہ یہاں جنبی شخص داخل نہیں ہو سکتا، حائضہ عورت داخل نہیں ہو سکتی، اس مسجد کے اندر جو ہے بغیر اعتکاف کی نیت سے کھانا پینا، وہاں سونا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، تو اب وہ مسجد شرعی نہیں ہے، ورنہ تو حائضہ اور جنبی کہاں جائیں گے؟ پوری زمین مسجد ہو گئی، اور ان کا تو مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، تو وہ تو نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف کے علاوہ شخص کا سونا، اس کا کھانا پینا یہ تو جائز نہیں ہوتا، لیکن پوری روئے زمین جب مسجد بن جائے تو پھر کہاں جا کے کھائیں پیئیں، کہاں جو ہے سوئیں؟ تو وہ پوری روئے زمین وہ لغوی طور پر مسجد ہے، وہ اصطلاحی اور شرعی طور پر مسجد نہیں ہے۔
लुग़वी तौर पर मस्जिद मतलब यह है कि सजदा गाह, किसी भी पाक जगह पर सजदा किया जा सकता है। इबादत गाह मखसूस नहीं कि यहीं ही आपने सजदा करना है, इसके अलावा कहीं सजदा नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं, बल्कि जो है सजदा गाह पूरी रुए ज़मीन इस काबिल है कि वो पाक हो तो वहाँ आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो अब लुग़वी और शरई का यहाँ फ़र्क हो गया। तो ये जो बिदात हसना जिसे कहा जाता है वो लुग़वी बिदात है, वो शरई बिदात नहीं है, उसे हम लुग़वी तौर पर बिदात कहते हैं। और ये ज़हन में रखें कि बिदात जो है ये एक मजहूल फतवा है। अब बिदात का एक तो हमने तकसीम यही कर दी कि लुग़वी बिदात और है, शरई बिदात और है। लुग़वी बिदात जिसको हम बिदात हसना कहते हैं उसकी असल शरीयत में मौजूद होती हैं और उसको बिदात का नाम दिया गया, हमने नहीं दिया। ये बुखारी शरीफ उठाएं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उस पर बिदात का इतलाक़ किया है। निअमल बिदातु हाज़िही, नेमा से हसना हमने लिया और आगे बिदात का लफ्ज़ मौजूद है, तो वो अमल जो है वो दलालत तो नहीं है, गुमराही तो नहीं है, जबकि कुल्लु बिदातिन दलाला है, तो उससे वो शरई बिदत नहीं है, वो लुग़वी तौर पर आपने इतलाक़ किया, जैसे मस्जिद का लुग़वी तौर पर पूरे रुए ज़मीन पर इतलाक़ हुआ। तो ये फ़र्क किए बगैर फतवा लगा देना ये बिदात है, तो ये मजहूल फतवा है। और वैसे भी उलमा ने इसकी 5 किस्में की हैं बिदात की, इसके अलावा भी किस्में हैं, लेकिन 5 किस्में की हैं बिदात की। तो आप खुद उसको देखें और फिर देखें कि कितना मजहूल फतवा लगाया जाता है। अब 5 किस्में जो हैं इनको आपके सामने पढ़ते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। अब बिदात के बारे में 5 जो किस्में हैं, इसको इमाम अबू ज़करिया मुहियुद्दीन बिन शर्फ नववी रहमतुल्लाह अलैह आप जो हैं तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात इसके अंदर बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि बिदात जो है मुनक़सिमतुन इला हसनातिन व कबीहतिन। वक़ाल शेखुल इमाम शेख इमाम जो हैं इन्होंने जो है अपनी किताब अल कवायद इसके अंदर बिदात की किस्में बयान की हैं कि अल बिदातु मुनक़सिमतुन, आगे वो 5 किस्में लिखी हैं, कौन कौन सी? इला वाजिबातिन व मुहर्रमातिन व मंदूबातिन व मकरूहातिन व मुबाहातिन, यानी ये 5 किस्में हैं बिदात की कि बिदात मुबाहा होगी, उसके बाद बिदात जो है वो मंदूबा होगी, उसके बाद बिदात वाजिबा होगी, फिर बिदात मकरूह होगी और फिर बिदात मुहर्रमा होगी। यानी पहला वो किस्म जो मुबाह है, जिस पर शरीयत ने कोई मुमानत नहीं की, हमें जो है इबाहत के जो कवानीन दिए गए हैं, कवायद इबाहत के तहत जो दाखिल है वो बिदअत जो है मुबाह कहलाती है। अब इसकी मिसाल जो है आप ले लें कि मदारिस के अंदर तालीम के लिए निसाब मुकर्रर करना, कुतुब तस्नीफ करना, तो ये बिदात मुबाह है। और उसके बाद बिदात मंदूबा वो बिदात जो पसंदीदा है, जो शरीयत के नज़दीक महबूब अमर है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई करना, आपकी विलादत का जिक्र करना जिसे महफ़िल मीलाद कहा जाता है, तो ये मुस्तहब है, ये बिदात मंदूबा है। और तीसरा है बिदात वाजिबा, जो ईजाब के तहत आता है, जो वाजिब उमूर के तहत आता है, दीन का इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये जो है वक्त के उलमा और वक्त के मुस्लिम हुक्मरान उनके ऊपर वाजिब है। तो कुरान मजीद को सहाबा ने जमा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपने जमे कुरान के लिए किरदार अदा किया, तो ये बिदात वाजिबा है।
اب یہ پہلی 3 قسمیں بدعت مباحہ، بدعت مندوبہ، بدعت واجبہ، یہ تینوں قسمیں بدعت حسنہ کے تحت داخل ہیں، جسے لغوی بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اصل کہیں نہ کہیں شریعت کے اندر موجود ہے اور کہیں یہ ضرورت کے تحت جو ہے ان کو کیا گیا ہے۔ تو ضرورت کے تحت جو ہے محظورات جو ہے وہ بھی مباح ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری قسم جو تھی بدعت قبیحہ سیئہ، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، چونکہ کل 5 قسمیں بنی، 3 پہلے گزر گئی کہ بدعت مباحہ، مندوبہ، واجبہ۔ اب 5ویں اور 6ٹھی جو قسم ہے بدعت کی، بدعت مکروہہ، جیسے خلاف سنت امر کے اندر، کیونکہ بدعت سیئہ وہی ہوتی ہے جو خلاف سنت ہے، طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے خلاف حیض کی حالت کے اندر عورت کو طلاق دے دینا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ بدعت مکروہہ ہے، یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت کے نزدیک، اور اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو سرکار نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ رجوع کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے حیض گزر گیا تو پھر چاہے تو طلاق دے دیں اور کما کر۔ اب اس کے اندر یہ مکروہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا نام بھی ویسے طلاق بدعت رکھا ہے فقہا نے۔ اور اس کے بعد بدعت محرمہ جو حرام ہے، وہ کام جس کو شریعت نے ممنوع ٹھہرایا ہے، وہ جو ہے نئے طریقے سے ایجاد کر لیا گیا، اس کو رائج کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ماتم پایا جاتا ہے، جبکہ اس کی شریعت کے اندر ممانعت موجود ہے، تو یہ بدعت سیئہ محرمہ ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو اب بدعت حسنہ جو صورتاً تو بدعت محسوس ہوتی ہے، صورتاً دیکھنے میں تو یہ لگتی ہے کہ یہ نیا کام ہے، جبکہ اس کی اصل شریعت میں موجود ہوتی ہے، وہ شریعت کے عمومی قواعد کے تحت داخل ہوتی ہیں۔ اب جتنے بھی امور جس پر اہل سنت پر فتویٰ لگایا جاتا ہے بدعت کا، ان کو دیکھیں تو ان کی اصل کہیں نہ کہیں شریعت میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھنا، تو صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم شریعت میں موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیما، لیکن اس پر کوئی قید نہیں ہے کہ اس وقت آپ نے پڑھنا، اس وقت نہیں پڑھنا۔ تو یہ صلاۃ والسلام جو اذان کے ساتھ پڑھا جائے، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور فقہا نے یہ لکھا ہے جہاں قرات کے اندر کسی صورت کو خاص کرنے کا حکم آیا، تو وہاں جو ہے فقہا نے لکھا کہ قرات کے اندر صورت کو خاص کرنا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کو جائز نہیں سمجھتا، تب خاص کہلائے گی۔ تو اگر یہ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اور اس کے علاوہ میں پڑھنا جائز نہ سمجھتا ہو، تو تب یہ خاص کرنا ہوگا، ورنہ یہ شرعاً خاص کرنا بھی نہیں ہے۔ یہ مباح جو رکھا ہے شریعت نے کہ کسی بھی وقت درود شریف پڑھ لیں، ایک درود شریف پڑھنا ایک مستحب امر ہے، تو وہ ایک وقت کے اندر پڑھتا ہے، تو اس میں چاہے وہ اہتمام سے پڑھتا ہے لیکن تعیین شرعی کی نیت نہیں کرتا، بلکہ وہ تعیین عرفی ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا، تو اس کو اپنی عادت میں لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت نہیں ہوگا۔ اگر بدعت کہیں گے صورتاً بدعت ہوگا، بدعت حسنہ ہوگا، شرعاً یہ بدعت نہیں ہوگا، کیونکہ عمومی قواعد شرع کے تحت یہ داخل ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حدیث پڑھتے لکھتے تھے تو آپ غسل فرماتے، آپ 2 نفل پڑھتے اور اس کے بعد حدیث لکھتے بخاری شریف کی۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب بھی آپ کرتے ہیں، آپ نے خاص کر لیا ہے، اس کو لازم کر لیا ہے، تو یہ تو بدعت ہوا، لازم نہیں کرنا چاہیے۔ نوافل پڑھنا عمومی قواعد کے تحت داخل ہے کہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہر حدیث کے ساتھ خاص کر رہے ہیں،
تو ان کا جواب یہی ہوگا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ جواب یہی ہوگا کہ ہم اپنی یہ تعیین شرعی نہیں کرتے بلکہ تعیین عرفی ہے، عادتاً ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نیکیوں کے اندر ڈھالنے کے لیے اچھے سے اچھا نیکی کا اہتمام کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ فمن تطوع فہو خیر، تو جو شخص جو ہے اپنی طرف سے نیکی کرے، وہ نیکی جو پہلے سے مشروع ہے وہ اپنی طرف سے کرے تو وہ اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے، بھلائی ہے، تو یہ تو بھلائی کا کام ہے۔ اب اہل سنت پر جتنے بھی فتاوی جاری کیے جاتے ہیں سارے امور دیکھیں تو وہ عمومی قواعد شریعہ کے تحت داخل ہیں، اور عمومی قواعد شریعہ کے تحت جو ایک مشروع عمل ہے اس پر جو ہے اس طرح کے فتویٰ بازی کرنا، اسے ناجائز کہنا، اس کو جو ہے بدعت کہنا، ایک تو بدعت مجہول فتویٰ ہے، اور اگر بدعت اس سے بدعت سیئہ دلالہ لے کر کہا جاتا ہے تو یہ تو اپنی طرف سے شریعت کا حکم لگانا ہے جس کو عمومی طور پر شریعت نے مباح رکھا تھا، آپ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں۔ تو شریعت کے جائز کردہ عمل کو آپ ناجائز کہہ کے آپ نے وہ حکم لگایا جو شریعت میں نہیں تھا، جو ممنوع نہیں تھا، آپ نے وہ حکم لگایا، تو لہذا یہ آپ کا حکم لگانا بدعت ہوگا، نہ کہ اس شخص کا وہ عمل کرنا۔ ہاں اگر وہ اس کو فرض واجب سمجھتا ہے تو پھر اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ اس فرض واجب کے لیے کیا دلیل ہے، اگر اس کے پاس دلیل ہے تو اس کے مطابق حکم ہوگا، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس کا فرض واجب سمجھنا، وہ امر جس کو شریعت نے صرف مباح رکھا تھا یا مستحب رکھا تھا کہ پسندیدہ ہے، مندوب ہے، تو اس کو جو ہے اس نے اپنایا اور فرض واجب سمجھا، تو اب اس کا فرض واجب کہنا بدعت ہوگا۔ اور اہل سنت جتنے بھی امور کرتے ہیں وہ شریعت کے نزدیک عمومی قواعد کے تحت وہ مباح ہوتے ہیں، اور ان مباح امور کو بدعت کہا جاتا ہے، یہ کہ بالکل ناجائز ہے۔ اب جب ہم اس پر مثالیں دیتے ہیں، بہت ساری مثالیں اس پر جو ہے شرعی اس کے بھی تحت موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ دینی امور کے اندر آپ دیکھیں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، مرتب کیا گیا، اور اس پر بچے کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے، تو اب یہ شریعت کے اندر پہلے موجود نہیں تھا۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے پہلے اپنی زبان میں مادری علاقائی اردو زبان کے اندر جو ہے ایک تقریر کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جمعے کے باقی معاملات، پھر جو ہے اصل عربی والا خطبہ، تو یہ معاملات ہوتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر یہ علاقائی زبان کا ایک اضافی خطبہ، ایک اضافی تقریر یہ نہیں ہے۔ اب دینی معاملات کے اندر ہے، اب نمازوں کے اوقات متعین ہیں کہ نمازوں کے ہم نے جو ہے عصر کی نماز 5 بجے ادا کرنی ہے، ہم نے فجر کی نماز جو ہے 5:30 یا 4:30 جو بھی وقت موسم کے مطابق ہم جو ہے مقرر کر لیتے ہیں، اب مقرر بھی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ تعیین عرفی ہوتی ہے، یہ مقرر شدہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ شریعت میں تو مستحب امر اور ہے، جو ہے آپ فجر جو ہے سفیدی کے اندر پڑھو یہ مستحب ہے، اور شریعت کے اندر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک فجر کا وقت متعین ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص ٹائم مقرر کر کے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے اور اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ تعیین عرفی ہے، شرعی نہیں ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ اب ہم جب اس طرح کے سوالات کہتے ہیں ہم اسے دین نہیں بناتے، تو دین نہیں بناتے کیا یہ دنیا کا کام ہے؟ یہ دین کا حصہ نہیں تو کیا دنیا ہے؟ یہ نماز پڑھنا پڑھانا یہ دنیا کا کام ہے؟ یہ جمعہ سے پہلے علاقائی زبان کے اندر احکام سکھانا، مسائل سکھانا دنیا کا کام ہے؟ پھر اس پر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو دینی مسئلہ بتاتا ہے اسے ثواب ملے گا یا نہیں؟ ادھر تو ہمیں کہتے ہیں پھر آپ ثواب کا اگر کہیں گے تو بھی یہ دنیاوی کام ہو جائے، دینی کام ہو جائے گا۔ اب اس طرح کے جو ہے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہے تو وہ چیز ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ اب اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے، ہم جب اس طرح دنیا کے معاملات دیتے ہیں سامنے لاتے ہیں
کہ اگر میلاد شریف پر چراغاں کرنا، اس کے لیے جشن کرنا ناجائز ہے، تو آپ شادی کے بیاہ کے موقع پر کیوں چراغاں کرتے ہیں؟ آپ یوم پاکستان کے موقع پر جو ہے 14 اگست کے موقع پر کیوں چراغاں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی امر ہے، یہ دینی نہیں ہے، اور بدعت جو ہے اس کا اطلاق دینی امر پر ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمارا دین ہماری دنیا پر بھی غالب ہے، ہمیں جو ہے یہ دنیاوی امور کے اندر آزاد نہیں رکھا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آزاد رکھا گیا تو پھر بتائیں کہ سود کے جو معاملات ہیں، سود جو شریعت نے ناجائز کیا وہ تو لین دین کے معاملات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، آپ جو ہے بیع کے احکام شریعت نے بتائے ہیں، بازار کے اندر جو ہے لین دین کے طریقے بتائے ہیں، تو یہ دنیاوی امور کے اندر شریعت کے احکام لاگو ہو رہے ہیں۔ تو کیا آپ جس ادھر تو کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، ان پر جو ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے؟ کیا آپ یہ نعرہ لبرل نعرہ لگانا چاہتے ہیں کہ دین مسجد تک رہے گا اور جو ہے دنیا اس کے اندر ہم آزاد ہیں، میری دنیا میری مرضی؟ یہ تو بالکل غلط ہے، ایسا تو ہمیں شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، شریعت نے تو اس طرح آزاد نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس پر ایک حدیث پاک جو ہے وہ پیش کر کے اپنا موقع مضبوط کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ کھجور کے درختوں کی تدبیر کرتے تھے، تو سرکار نے اسے منع کر دیا، ان کا جو ہے پھل کم ہو گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، لہذا جو میں اپنی رائے سے تمہیں دوں تو وہ اپنی دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو، اور جو دین سے دوں تو وہ تم لے لیا کرو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سرکار نے ہمیں دنیا کے معاملات میں آزاد کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں تو سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جو شرعی حکم فرماؤں تو وہ تو لینا ہے، وہ تو واجب ہے، لیکن جو میں تمہیں اپنی رائے سے دوں یعنی مشورہ دان دوں وہ جو ہے تم پر لازم نہیں ہوتا، اور مشورہ یقیناً لازم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مجلس کے اندر جب مشورے کے معاملات ہوئے جس میں سرکار نے صحابہ سے مشورہ لیا تو بہت سارے صحابہ نے آپ کی رائے کے جو ہے خلاف رائے پیش کی، تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے، اور بلکہ بعض جگہ پہ تو سرکار نے آپ کی رائے کچھ اور تھی، لیکن صحابہ کی جو ہے رائے کا آپ نے جو ہے احترام کرتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ غزوہ احد میں آپ کی اپنی رائے یہ تھی مدینہ کے اندر رہ کر ہم جو ہے یہ دفاع کریں گے، اور اسی طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کی بھی رائے یہ بنتی تھی کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ تو اب اس طرح کے معاملات جو ہیں سرکار نے وہ رائے کے طور پر کہے ہیں کہ جب میں رائے دوں، یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کے معاملات میں آزاد ہیں، تو لہذا یہ اس طرح کے معاملات لے کر اور یہ کہنا کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، دنیا کے معاملات پر شرعی حکم نہیں لگے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ جو کام بھی کرو گے آپ اس میں شریعت میں دیکھا جائے گا کہ شریعت میں اس نے اس پر کیا حکم دیا ہے، اگر شریعت کے حکم کے مطابق درست ہے تو درست ہے، ورنہ اس کے کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اس پر پھر یہ مختلف قسم کے آگے سے بہانے بنائے جاتے ہیں، توجیہات کی جاتی ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بدعت وہ ہے جو قرون ثلاثہ میں نہ ہو، جو قرون ثلاثہ میں پایا جائے وہ بدعت نہیں ہے، جبکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ قرون ثلاثہ میں جو امور پائے گئے کیا سارے کے سارے درست تھے؟ خوارج اور اس طرح کے بہت سارے فتنے اسی زمانے کے اندر سامنے آتے ہیں، کیا وہ سارے درست تھے؟ جبکہ وہ درست نہیں تھے۔ تو لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قرون ثلاثہ کے اندر جو پایا گیا، بلکہ قرون ثلاثہ کو حاکم بنانا درست نہیں۔ حاکم جو ہے قرآن و سنت ہے، حجت قرآن و سنت ہے، کوئی زمانہ حجت نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی جو ہے معاملہ ہو، جو ہے اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہو، یا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد منانا ہو، میلاد کی محفل کرنی ہو، یا جو ہے جنازے کے بعد کی دعا ہو، تو کہا جاتا ہے کیا یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے؟ اب اگر کوئی کہے گا ہاں دین کا حصہ ہے تو پھر فوراً کہا جائے گا کیا رسول اللہ نے اس کو سکھایا ہے؟ کیونکہ سرکار سکھا کے گئے ہیں دین۔ تو اب پہلے تو یہ سوال مجہول ہے، آپ اس سے یہ سوال کریں کیا دین کے اندر
اس کا کوئی حکم پایا جاتا ہے تو ہم آگے سے کہیں گے کہ درود و سلام پڑھنا جو ہے مستحب ہے، صلو علیہ وسلم و تسلیمہ ہے، یہ موجود ہیں۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، ہر مجلس کے اندر جہاں سرکار کا ذکر ہو تو پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد مستحب ہے، اس کے علاوہ باقی مقامات پہ وہ بھی مستحب ہے۔ تو دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مستحب عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اب یہ کام جو ہے جب اس کا حکم پوچھیں گے تو حکم بتائیں گے، دین کا حصہ اس کا حکم ہے نہ کہ وہ ہے۔ ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کیا دین کے اندر اس کی اصل پائی جاتی ہے تو ہم اس کی اصل بتائیں گے۔ اب پھر اس پر ایک اور طرح سے سوال کیا جاتا ہے، کیا اس پر ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ملے گا ہاں کہتے ہو تو پھر اس پر جو ہے دلیل پیش کرو، کیونکہ ثواب جو ہے وہ توقیفی چیز ہے، ثواب تو اسی چیز پر ہوگا جس پر جو ہے دلیل ہوگی۔ تو اگر ثواب نہیں ملے گا آپ کہتے ہیں بغیر ثواب کے کرتے ہو تو پھر کرتے رہو۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کیا آپ کو درس نظامی پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ کیا آپ کو جو ہے وہ مدارس کا نصاب جو رہ جائے وہ پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ کیا آپ کو جمعہ سے پہلے تقریر کرنے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ جو ہے اس پر پھر ہیلے بہانے کریں گے؟ نہیں، دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ دین سیکھنا سکھانا ہے۔ دین سیکھنا سکھانا جو ہے وہ عبادت ہے، اس پر ثواب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا پڑھانا یہ ثواب ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا یہ ثواب ہے، اس کے مسائل سیکھنا سکھانا۔ تو اس طرح تو یہ یعنی اس کی جو اصل ہے اس کی طرف لے جا کر آپ جو ہے وہ ثواب کا کہیں گے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ امر جو صورتاً حیاتاً ایک نظر آ رہا ہے اس پر ثواب کا کوئی بھی جو ہے اعتقاد نہیں رکھتا، بلکہ اس کے تحت جو ہے جو اصل اس کی ہے اصل کا ہی حکم ہوتا ہے اور اصل کا ہی ثواب پایا جاتا ہے۔ اگر وہ اصل ثواب کے لائق ہیں جو قرآن و سنت میں مشروع پہلے سے موجود ہیں، جو قرآن و سنت میں اس کی اصل حکم موجود ہیں تو اسی کے مطابق اس کا سارا معاملہ ہوگا۔ لہذا اس میں اس طرح کی جو ہے تشریحات کر کے عام بندے کو پریشان کر دینا تو یہ بالکل درست نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں کچھ احباب جو ہے للدین فی الدین کی جو ہے وہ تقسیم کر کے جو ہے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں للدین جائز ہے فی الدین جائز نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے جو فرمایا وہاں فی الدین منع ہے کہ ہمارے اس فی امرنا ھذا ہمارے اس معاملے یعنی دین کا، امر سے مراد دین ہے، ہمارے دین کے اندر کسی نے اگر کوئی نئی چیز نکالی تو وہ بدعت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جن کاموں کو آپ للدین کہہ کے جو ہے جائز کر رہے ہیں وہ بھی دراصل فی الدین ہوتے ہیں، فی امرنا ھذا کے تحت وہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ یہ للدین فی الدین لفظی جو ہے ہیر پھیر ہے، یہ لفظی نزاع ہے، حقیقتاً وہ بھی دین کے اندر رہ کر ہوتے ہیں۔ یا آپ کہیں کہ ہم للدین کے نام پر جو جو کام کرتے ہیں یہ دین سے باہر ہیں، یہ ہم جو ہے بے دینی کرتے ہیں، اس کو آپ بے دینی کا نام دیں، دین کے خلاف کا نام دیں، دین کے خلاف تو بے دینی ہے نا، تو بے دینی آپ کہیں کہ ہم بے دینی کرتے ہیں، یہ مدارس بنانا، یہ مساجد بنانا اور یہ اس طرح نصاب بنانا، یہ اردو میں تقاریر کرنا، یہ ساری بے دینی ہیں۔ پھر آپ اس کا یہ حکم لگائیں، نہیں وہاں یہ حکم نہیں لگاتے، پھر جو وہی بات آ جائے گی اصل والی، اور پھر اس طرح کر کے ہیلے بہانے کر کے میٹھا میٹھا جو ہے ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو اہل سنت کریں وہ ناجائز ہے اور جو تم کرو وہ جائز ہے، اور جو تم کرو اس کے لیے اصل بھی مل جائے، اس کو سارا کچھ ہو جائے، اور جو اہل سنت کریں تو وہ جو ہے بدعت لغوی کا جو ہے حکم اور ایک مجہول فتویٰ لگا کے عوام کے اندر ایک غلط تاثر پیدا کر دینا، یہ بالکل درست